بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے گوادر پورٹ یونٹ نمبر 3 کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز بھی کیا تھا۔ اب ہم بک ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں ہمارے ساتھ پیج نمبر 20، 21، 22، 23 اور 24 پیج شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں بک ایکٹیویٹیز کی جانب۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے پروننسیشن کی آر کنٹرول واولز۔ آر کنٹرول واولز کا مطلب ہے ایک لفظ جس میں آر کنٹرول ہو، یعنی آواز نہیں دیتا۔ When the letter R comes after a vowel، جب حرف آر ایک واول کے بعد آئے in any word یا کسی لفظ میں، the vowel makes a different sound، تو یہ واول مختلف قسم کا آواز دیتا ہے۔ These vowels are called R control vowels۔ ان واول کو ہم آر کنٹرول واولز کہتے ہیں، یعنی آر اس میں کنٹرول ہوتا ہے اور واول مختلف قسم کا آواز دیتا ہے۔ یہاں پر واول کے کچھ مثالیں ہیں۔ پہلے ہم اے کو بیان کریں گے، جیسے اسٹار، پارک۔ ای میں واٹر، سسٹر۔ آئی میں برڈ، فارم۔ یو میں ٹرن، پرپل۔ او میں بورن، فارم، ایٹسیٹرا۔ یہ آر کنٹرول واول کے کچھ مثالیں تھیں۔ تو بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 20 پر پہلا ہوم ورک، رائٹ 10 words having R control vowels in your notebook۔ ایسی 10 الفاظ بنائیں جہاں پر آر کنٹرول یعنی آر سے پہلے واول آیا ہو، یعنی جس میں آر کنٹرول ہو، اس کے 10 الفاظ بنائیں۔ آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 20 پر دوسرا ہوم ورک، ان الفاظ کے اردو معنی لکھنی ہے۔ نمبر پاسٹ اکانومک، نمبر سیکنڈ کوسٹل، نمبر تھرڈ میموریل، نمبر فورتھ ٹرانسشپمنٹ، نمبر ففتھ پراسپیرٹی۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے کمپاؤنڈ ناؤن۔ واٹ از کمپاؤنڈ ناؤن؟ A compound noun is a noun that is made up of 2 or more words۔ compound noun وہ ناؤن ہوتا ہے، یعنی وہ اسم ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظوں سے مل کر بنا ہو۔ فار ایگزامپل، ٹوتھ برش۔ ٹوتھ دانت کو کہتے ہیں اور برش کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو جائے تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے۔ ہیئر کٹ، ہیئر مین بال اور کٹ مین کاٹنا، اگر یہ اکٹھے ہو جائے تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے۔ سسٹر، سسٹر کے معنی ہے بہن، این کی معنی ہے میں اور لا کے معنی ہے قانون۔ اگر یہ اکٹھے ہو جائے تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے۔ A compound noun has 3 forms۔ نمبر پاسٹ closed form، نمبر سیکنڈ hyphenated form، نمبر تھرڈ open form۔ تو پہلے ہم کلوز فارم کو بیان کریں گے۔ واٹ از کلوز فارم؟ وی رائٹ 2 words together، جب ہم 2 لفظ اکٹھے لکھیں ٹو فارم اے سنگل ورڈ، کہ یہ ایک سنگل ورڈ یعنی سنگل لفظ بن جائے۔ ود نو ایڈیشنل پنکچویشن اور اسپیسز، جس میں کوئی پنکچویشن یعنی نقاط نہ ہو اور اسپیس یعنی خالی جگہ بھی نہ ہو
اور یہ اکٹھا ہو. فار ایگزامپل سافٹ بال, میک اپ اینڈ کی بورڈ. یہ تینوں ایسے لفظ ہیں جس کو ہم کلوز فارم کہتے ہیں, یعنی اس کے الفاظ دو ہوں گے مگر اکٹھے ہوں گے, اس میں کوئی اسپیس یا پنکچویشن یعنی نقطہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ دوسرے نمبر پر hyphenated form. What is hyphenated form? These compound nouns connect. یہ compound noun جو ہے یہ ملتے ہیں two or more words, دو یا دو سے زائد لفظوں سے مل کر بنتا ہے, with one or more hyphens between them, جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ہائپن موجود ہو. فار ایگزامپل سکس پیک, 5-year-old اینڈ سن ان لا. تو ان تینوں میں ہائپن موجود ہے. ہمارے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اوپن فارم. واٹ از اوپن فارم؟ دیز کمپاؤنڈ ناؤنس فنکشن ایز ون یونیک ورڈ. یہ کمپاؤنڈ ناؤن جو ہے اس کا کردار یعنی فنکشن جو ہے وہ ایک بے مثال لفظ کی طرح ہوتا ہے, بٹ آر اسٹل ریٹن ایز ٹو آر مور سپریٹ ورڈز. مگر اب بھی یہ دو یا دو سے زائد علیحدہ الفاظوں میں لکھا جاتا ہے, وتھ اے اسپیس بٹوین ایچ ورڈ, اور ہر لفظ میں اسپیس ہوگا یعنی خالی جگہ ہوگا. فار ایگزامپل پوسٹ آفس, پوسٹ اور آفس یہ ایک دوسرے سے الگ ہے. مڈل کلاس یہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہے. اینڈ اٹارنی جنرل, اٹارنی جنرل میں یہ ایک لفظ ہے لیکن ایک دوسرے سے جدا ہے, اس کو ہم اوپن فارم کہتے ہیں. تو بچوں پیج نمبر 21 پر ہم موسٹ کمپاؤنڈ ناؤنس کین بی فارمڈ ایز فالوز. یہاں پر بہت سے کمپاؤنڈ ناؤنس ہیں جو مختلف قسم وجوہات سے حالت میں آتے ہیں. نمبر فرسٹ ناؤن پلس ناؤن. جب دو ناؤن اکٹھے آ جائے اس سے کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے, جیسے ٹرین اسٹیشن, بس اسٹاپ, فائر فلائز. ایڈجیکٹو پلس ناؤن. ایڈجیکٹو اور ناؤن جب اکٹھے آ جائے تو اس سے کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے, جیسے فل مون. فل ایڈجیکٹو ہے اور مون ناؤن ہے. بلیک بورڈ, کامن روم. تو اس طرح یہ ایڈجیکٹو پلس ناؤن تھے. اب ہم تیسری کی طرف آئیں گے, ناؤن پلس ورب. جب ناؤن اور ورب اکٹھے آ جائے جیسے ہیئر کٹ, سنو فال, سن رائز, اس طرح. چوتھے نمبر میں ناؤن پلس پریپوزیشن, ہینگر آن, پاسر بائی, بیک گراؤنڈ. اس طرح ایڈجیکٹو پلس ورب, ڈرائی کلیننگ, پبلک اسپیکنگ, وائٹ واش. اور اس طرح ورب پلس ناؤن, سوئمنگ پول, واشنگ مشین. پریپوزیشن پلس ورب, آؤٹ پٹ, بیک بون, اوور تھرو. یہ ہمارے ساتھ کمپاؤنڈ ناؤنس کے فارمنگ تھی, یعنی یہ حالت میں آتے تھے. اب ہم پیج نمبر 22 پر کمپاؤنڈ ناؤنس کے سنگولر اور پلورل فارم کی رولز کو بیان کریں گے. نمبر فرسٹ, when a compound noun is hyphenated we add s to the noun. جب کمپاؤنڈ ناؤن ہائپینیٹڈ ہو یعنی اس میں ہائپن ہو تو ہم اس کے ساتھ ایس لگائیں گے, یعنی ناؤن کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے, جیسے ایڈیٹر اینڈ چیف. تو یہ پلورل فارم میں اس طرح آئے گا, ایڈیٹرز اینڈ چیف.
brother in law, brothers in law. اب ہم دوسری رول کو بیان کریں گے. ان compound nouns formed a noun plus a preposition. compound noun میں noun اور preposition اکٹھے آتے ہیں. اور an adverb یا ایک adverb اس کے ساتھ آتا ہے. اور an adjective یا ایک adjective اس کے ساتھ آتا ہے. only the first word takes the plural. تو ہم پہلے لفظ کے ساتھ ہم پلورل فارم لگائیں گے یعنی ایس لگائیں گے. جیسے پاسر بائی تو ہم پلورل میں پاسرز بائی لکھیں گے. لوکر آن لوکرز آن لوکرز آن ہم لکھیں گے. اب ہم تیسرا رول بیان کریں گے. with compound nouns made up noun plus noun. جب compound noun کے ساتھ noun اور plus noun یعنی دو noun اکٹھے آ جائے, the second noun takes an s for plural. تو second noun s لے گا یعنی plural form second noun کے ساتھ ایڈ کریں گے. جیسے apple tree تو ایپل ٹریز لکھیں گے. ٹول باکس ٹول باکسز. اب ہم رول نمبر 4 کو بیان کریں گے. if the compound noun begins with the words man or woman. اگر ایک compound noun man یا woman کے الفاظوں سے شروع ہوتا ہو, both words take the plural form. تو اس کے ساتھ ملا ہوا دونوں لفظ دونوں الفاظ پلورل ہوں گے. جیسے مین سرونٹ, پلورل فارم میں مین بھی پلورل ہوگا اور سرونٹ بھی پلورل ہوگا. جیسے مین سرونٹس. وومن ڈاکٹر تو وومن ڈاکٹر میں وومن بھی کیپٹل ہوگا یعنی پلورل ہوگا. وومن ڈاکٹر بھی پلورل ہوگا. ڈاکٹرس. اب ہم رول نمبر 5 کو بیان کریں گے. compounds in full have the plural ending at the end of the word. وہ compound noun جو فل سے ختم ہوتا ہو تو اس کے ساتھ ہم صرف ایس یعنی ایس ایڈ کریں گے. جیسے ہینڈ تو یہ ہینڈ فل, ہینڈ فلز تو اس کے ساتھ صرف ایس آئے گا. ماؤتھ فل ماؤتھ فلز تو اس کے ساتھ بھی ایس ایڈ کریں گے. اب ہم چھٹے قانون کی طرف آئیں گے. if there is no noun in a compound noun, s is added to the last word. اگر ایک compound noun میں noun نہ ہو تو یہ اس کا آخری لفظ اس کے ساتھ پلورل ہوگا. جیسے forget me not تو اس میں کوئی noun نہیں تو یہ پلورل فارم میں کیسے ہوگا؟ forget me nots. میری گو راؤنڈ میری گو راؤنڈ میں یہ پلورل فارم ایسا آئے گا میری گو راؤنڈز. تو بچوں پیج نمبر 22 پر آپ لوگوں کے لیے اگلا ہوم ورک چینج دا نمبر آف دا گیون کمپاؤنڈ ورڈس. ان کمپاؤنڈ ورڈس کے نمبر جو ہے چینج کرنا ہے یعنی اس کا پلورل فارم لکھنا ہے. جیسے ہم نے قانون میں پہلے پڑھا یعنی 6 قوانین ہم نے بیان کی, اس میں سے یعنی اس کی مدد سے ان الفاظ کے پلورل فارم لکھیے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے apostrophe. What is apostrophe? We add an apostrophe and s to the end of the word. ہم apostrophe اور s جو ہے ایک لفظ کے ساتھ آخر میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹو فارم دا پوزیسو کہ ہم پوزیسو یعنی ملکیت والا
حالت بنائے of a compound noun, ایک compound noun کا. For example, mother-in-law's car. تو یہ compound noun کا ایک plural form ہے. اور 5-year-old's birthday. اس طرح. تو بچوں آپ لوگوں کے لیے possessive form آف compound nouns کے کچھ مثالیں دیے گئے ہیں. اس میں پہلے نمبر پر ہے my mother-in-law's recipe for pizza is my favorite. Number 2, Pakistan and China signed a deal for the Gwadar port's development. Number 3, we went to grandmother's house today. Number 4, the dry cleaner's number is on the table. Number 5, her daughter-in-law's dress is very beautiful. تو اس میں ریڈ کلر میں جو الفاظ ہے یہ پوزیسیو فارم آف کمپاؤنڈ یعنی کمپاؤنڈ ناؤن کے پوزیسیو فارم ہے. پوزیسیو کے معنی ہے ملکیت. تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن کے ملکیت کے بارے میں کچھ مثالیں ہیں. تو بچوں آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 22 اور 23 پر ہوم ورک ہے. ریڈ دا گیون سینٹینسز. نیچے دیے گئے سینٹینسز کو پڑھیں. انڈر لائن دا کمپاؤنڈ ناؤنس. اس میں کمپاؤنڈ ناؤنس کو انڈر لائن کریں یعنی کمپاؤنڈ ناؤنس کے نیچے لائن کھینچے. دین رائٹ ویدر اٹ از اے پلورل کمپاؤنڈ ناؤن اور پوزیسیو فارم. اور پھر یہ لکھیے کہ یہ پلورل کمپاؤنڈ ناؤن ہے یعنی جمع والا کمپاؤنڈ ناؤن ہے یا پوزیسیو فارم ہے. آپ لوگوں کے لیے اگلا ہوم ورک ایک پیراگراف آپ لوگوں کو دیا گیا ہے. اس میں آپ لوگ کویسچن والی یعنی سوال والی سینٹینس بنائے اور یہ الفاظ واٹ، وائی، وچ، ہاؤ اور وائی کے الفاظ پر مشتمل ہے. تو آپ لوگ یہ ہوم ورک ان دیے گئے پیراگراف میں حل کریں یعنی اس سے سوال نکالیں اور اس میں واٹ، وائی اور وچ، ہاؤ اور وائی کے الفاظ استعمال کریں کہ یہ کویسچن والا جملہ بن جائے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے لنکنگ وربس. واٹ آر لنکنگ وربس؟ لنکنگ وربس جوائن ایڈجیکٹیوز. لنکنگ ورب جو ہے یہ ایڈجیکٹیو کو شامل کرتا ہے یعنی ملاتا ہے. اور نان کمپلیمنٹس ٹو دا سبجیکٹ یا غیر تکمیل شدہ یعنی پورا ہوا سبجیکٹ کے ساتھ. دا موسٹ کامن لنکنگ وربس آر از، آر، ایم، واز، ور، سیم، بیکم، فیل، گیٹ ایٹسٹرا. یہ ہم نے لنکنگ ورب کے الفاظ ہم نے بیان کیے. تو بچوں یہاں پر ہمارے ساتھ لنکنگ وربس کے کچھ مثالیں ہیں. آپ لوگ اسے پڑھیں. اپیئر، گو، ساؤنڈ، بیکم، لک، سیم، فیل، اسمیل، گیٹ، ٹیسٹ، ٹرن. تو یہ لنکنگ وربس کے کچھ مثالیں تھیں. اب ہم لنکنگ ورب کو فقروں میں استعمال کرنے کے الفاظ بیان کریں گے. ریڈ دا گیون سینٹینسز اینڈ نوٹس دا یوز آف لنکنگ وربس. نیچے دیے گئے فقروں کو پڑھیں اور اس میں لنکنگ ورب کے استعمال پر غور کریں. نمبر 1, حمزہ از a good student. Number 2, Ali felt so excited about his trip to Gwadar. Number 3, Sana seems to be happy. Number 4,
That flower smells wonderful. Number 5. The ocean looked peaceful today. Number 6. This pizza tastes great. Number 7. They were late. In these sentences above, is, felt, seems, smells, looked, taste and were are linking verbs. इन फ़िक्रों में रेड कलर वाले जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब को ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए अगला होमवर्क पेज नंबर 24 पर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लिंकिंग वर्ब्स। खाली जगहों को दुरुस्त लिंकिंग वर्ब से पूरा करें। शुक्रिया। ग्रेड 7 में मज़ीद असबाक़ की वीडियोस के लिए टीचर वाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।